اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی بھائی کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات صرف مومن کے دل میں سما سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کے پاس حروف و الفاظ کا ذخیرہ صرف وہی ہے جو وہ اپنے آپ کے لیے، اپنے مادی امور کے لیے، اپنے عقیدے، اپنے خیال، اپنے عمل کے اظہار کے لیے کرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی ذخیرہ الفاظ ایسا نہیں جو کیفیات کو بیان کر سکے۔ ایسا کوئی لفظ وضع ہی نہیں ہوا، کیفیات محسوس کی جا سکتی ہیں، بیان نہیں کی جا سکتی۔ حدیث قدسی ہے، لا یسعنی ارضی ولا سمائی، کہ میری زمین، میرے آسمان مجھے سما نہیں سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کسی مادی شے میں سمانا وہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ تو ایک ظاہر بات ہے، بڑی واضح بات ہے کہ مخلوق خالق کو احاطہ نہیں کر سکتی، اور احاطہ مخلوق میں جو چیز آ جاتی ہے، مخلوق کی حدود کے اندر جو چیز بالکل کلی طور پر اندر آ جاتی ہے، وہ خود مخلوق ہوتی ہے۔ جیسے مخلوق فانی ہے، وہ چیز بھی فانی ہے۔ اللہ کی ذات باقی ہے، مخلوق اللہ کو اس طرح سمو نہیں سکتی کہ اللہ کی ساری ذات اس کے اندر آ جائے۔ اب اس حدیث قدسی سے کیا مراد ہے کہ زمین و آسمان مجھے سمو نہیں سکتے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کی ذات کے بارے جو صفات آتی ہیں وہ اس کی شان کے لائق ہوتی ہیں۔ الفاظ تو یہی ہیں، مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ۔ ایدیہم انسانی ہاتھوں کو کہا گیا، صحابہ کرام کے ہاتھوں کو کہا گیا، لیکن اللہ کے ہاتھ کو بھی ید تو کہا گیا۔ کیا وہ اسی طرح کا ہاتھ ہے جیسے صحابہ کے ہیں؟ نہیں، وہ ہاتھ اس طرح کا ہے جیسا اس کی شان کو لائق ہے۔ وہ کیسا ہے؟ یہ انسانی علوم سے، ہماری عقل و فہم سے، ہمارے شعور کی رسائی سے، ہمارے علم سے بالا تر ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ تو جو صفات بھی اس کی طرف منسوب ہوتی ہیں وہ اس کی شان کے لائق ہوتی ہیں، اور ان کا احاطہ نہ علم انسانی کر سکتا ہے، نہ عقل انسانی کر سکتا ہے۔ ہاں، سمجھنے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں مومن کے دل میں سما سکتا ہوں، اس سے مراد ہماری عقل کے مطابق، ہماری سمجھ کے مطابق اللہ کا انتہائی قرب ہو سکتا ہے۔
اور ہر کام اپنے نتائج سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے پانی پی لیا تو اس کا مطلب ہے اسے پیاس نہیں ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے کھانا کھا لیا تو اس کا مطلب ہے اس کا ریزلٹ آؤٹ پٹ یہ ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا کہ اسے بھوک نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ بھوکا بھی ہے اور بھوک سے چلا رہا اور کہتا ہے میں نے کھانا کھا لیا، تو کھانا تو نہیں کھایا اس نے۔ پیاس سے تڑپ رہا اور کہتا ہے میں نے پانی پی لیا، تو جھوٹ بولتا ہے، پانی نہیں پیا اس نے، یا اسے دھوکا ہوا۔ اسی طرح کسی کو دعویٰ ہے کہ میں اللہ کے بڑا قریب ہوں، اللہ مجھ پہ بڑا راضی ہے، تو یہ اس کے کردار سے ظاہر ہوگا۔ اگر اس کا کردار مرضیات باری کے تابع ہے تو واقعی اسے قرب الہی حاصل ہے، اور اگر اس کا کردار اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو پھر یہ نرا دعویٰ ہے، اسے کچھ حاصل نہیں۔ وہ ایک شعر ہے کہ شیخ پندارد کے دارد حاصل ہے، شیخ پندارد کے دارد حاصل ہے، شیخ را حاصل بجز پندار نیست۔ کہ شیخ کو بڑا زوم ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن اس کے پاس جو کچھ ہے وہ صرف اس کا پندار اور زوم ہی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہیں کہ اس کی کیفیت بیان کی جائے تو اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں، اور اگر چاہیں کہ محسوس کی جائے تو محنت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لیں، اپنی زندگی کو اتباع رسالت میں ڈھال لیں، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، مرنا جینا، دوستی دشمنی، لینا دینا، ذاتی ہو قومی، ذاتی ہو خاندانی ہو، گھریلو ہو قومی ہو ملکی ہو، ہر شے کو اتباع رسالت میں ڈھال لیں تو اللہ کریم مہربانی فرمائیں گے اور آپ کو سمجھ آنے لگ جائے گی کہ قرب الہی کے مزے کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ الفاظ میں ڈھالا نہیں جا سکتا، جیسی اس کی شان ہے اس کے لائق ہی وہ دلوں میں سماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورہ قدر ارشاد ہوتا ہے ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اس سے مراد قرآن حکیم ہے۔ آگے لیلۃ القدر کے فضائل ارشاد ہوتے ہیں کہ اے مخاطب تجھے کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے، ما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مخاطب تجھے کیا پتا، تجھے کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینہ مسلسل کوئی صرف اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، ہر کام اطاعت الہی کے مطابق کرے، تو اس سے ایک شب لیلۃ القدر جو ہے وہ درجے میں بڑھ کر، اس میں
فرشتے اترتے ہیں سامان رحمت لے کر، باران رحمت لے کر، انعامات الہی کے خزینے لے کر، والروح، اس کا ترجمہ روح الامین سے بھی کیا گیا ہے کہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں، کہ روح الامین بھی زمین پہ تشریف لاتے ہیں فرشتوں کے ساتھ، اور والروح سے نجات میں جو ارواح ہیں وہ بھی مراد لی گئی ہیں، کہ نجات میں جو ارواح ہیں وہ بھی دنیا پہ آتی ہیں، دنیا کے حالات دیکھتی ہیں، لوگوں کو دیکھتی ہیں، اپنے خاندانوں کو، اپنی نسلوں کو دیکھتی ہیں، اگر وہ دین پر ہیں تو خوش ہوتی ہیں، اگر وہ دین چھوڑ چکے ہیں تو انہیں رنج ہوتا ہے۔ اور ہر شعبے میں فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، ان کے پروردگار کی اجازت سے ہر شعبے میں، دنیاوی امور ہوں یا اخروی، انسان کی زندگی سے جتنے شعبے متعلق ہیں ان سب میں برکت ہوتی ہے۔ من کل امر سلام، یعنی ہر شعبے زندگی میں سلامتی نصیب ہوتی ہے ان ارواح اور ملائکہ کی لائی ہوئی برکات کی وجہ سے۔ اللہ کریم سلامتی عطا فرماتے ہیں، یہ حتیٰ مطلع الفجر، یہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ تو ہو گئی لیلۃ القدر کے فضیلت اور اس کی عظمت کا بیان اور اس کے اوصاف، اور اس پہ بڑی لمبی باتیں مفسرین کرام نے بڑے طویل مضامین لکھے ہیں، بہت باتیں لکھی ہیں۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ الگ ہے، اور وہ شاید کسی تفسیر میں نہ ہو، میں نے کم از کم نہیں دیکھی کہیں، اور وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کا سبب کیا ہے، لم کیا ہے، جسے عربی میں لم کہتے ہیں، انگریزی میں ریزن کہتے ہیں۔ کیا سبب کیا ہے، کیوں اتنی فضیلت ہے لیلۃ القدر کہ ایک رات 1000 مہینے سے بڑھ گئی؟ تو کیا یہ سال میں ایک ہی رات رہے گی؟ رحمت الہی کو کس نے محدود کر دیا کہ وہ سال کے ایک مہینے کی ایک رات میں تو برسے اور کھل کے برسے، اور پھر پورا سال باقی جو ہے وہ خشک چلا جائے، خالی چلا جائے؟ اس میں کھل کر ابر رحمت کے برسنے کا سبب کیا ہے؟ کیوں اتنی رحمت الہی نازل ہوتی ہے؟ کیوں فرشتے جوق در جوق آتے ہیں؟ کیوں ارواح مبارکہ اس کی خبر لیتی ہیں؟ کیا سبب کیا ہے؟ کیوں اس کے ہر کام میں سلامتی ہو جاتی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس رات کو ہم نے قرآن کو نازل فرمایا تھا۔ اب نزول قرآن کے 3 مراحل ہیں۔ علم الہی سے لوح محفوظ میں منتقل ہوا، ایک نزول ہے قرآن کا کہ لوح محفوظ میں بھی نہیں تھا، علم الہی میں تھا۔ علم الہی دائمی و ابدی ہے، ازلی و ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہر چیز ہمہ وقت موجود ہے، وہاں قرآن بھی موجود تھا۔ نزول ہوا لوح محفوظ میں۔ دوسرا نزول ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ یہ دونوں نزول عالم بالا میں، آسمان سے بالا ہیں، اوپر ہیں، کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا، جس طرح یہاں بیت اللہ ہے
اسی طرح آسمان پر بھی اللہ کا گھر ہے، ہر آسمان پر ایک بیت اللہ ہے، اسی کی سیکھ میں۔ تو آسمان دنیا پر جو بیت اللہ اس میں نازل ہوا، پھر جتنا رب کریم نے چاہا قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج نازل ہوتا رہا۔ نزول قرآن کے لیے 22 سال 4 مہینے اور غالباً 14 دن لگے۔ 22 سال 4 مہینے 14 دن قرآن نازل ہوتا رہا۔ اب یہ بات ہماری اپنی ہے، ہمارے اپنے سوچنے کی ہے، کہیں پڑھی نہیں میں نے کہ نزول قرآن جو علم الہی سے لوح محفوظ پر ہوا تو اس سے عالم دنیا اور دنیا کے رہنے والوں کو کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ وہ تو بالائے آسمان کی بات ہے۔ لوح محفوظ 7 آسمانوں سے آگے ہے، اوپر ہے، کتنی اوپر ہے وہ رب جانے، لیکن بہرحال آسمانوں میں لوح محفوظ نہیں ہے۔ پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا تو وہ بھی بات بالائے آسمان کی ہے۔ میری رائے میں، میری سمجھ کے مطابق، اللہ مجھے صحیح سمجھ کی توفیق دے، میری سمجھ میں میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ برکات تب نازل ہوئی جب آسمان سے قلب اطہر رسول اللہ پر نازل ہوئی، چونکہ اس کا تعلق پھر زمین سے ہو گیا، دنیا سے ہو گیا، عالم انسانیت سے ہو گیا۔ تو جب اس کا رشتہ عالم انسانیت سے آ کر جڑا تو وہ اپنے جلو میں جو کچھ لایا وہ کچھ بیان کیا گیا ہے لیلۃ القدر۔ یہ بات تو ہو گئی ہمارے سوچ، ہماری فکر، ہمارے ادراک، ہماری سمجھ کی، لیکن یہ بات قطعی ہے کہ یہ ساری برکات کے نزول کا سبب قرآن کا نزول ہے۔ یہ تو خود قرآن کی بات ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ان ساری باتوں کے، ان ساری برکات کے، رحمت کے فرشتوں کے، ارواح کے، نجات یافتہ ارواح کے، عالم ارواح کے دروازے کھل گئے، آسمانوں کے دروازے کھل گئے، ملائکہ کا نزول برکات لے کر ہوا، اولیاء اللہ، صحابہ کرام اور ان کی ارواح، نیک لوگوں کی ارواح زمین پہ وارد ہوئیں اور برکات اور انوارات ہمراہ لائیں۔ اس سارے کا سبب کیا ہے؟ قرآن نازل ہوا۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ اسے توفیق دے قرآن کو اللہ کی کتاب سے اپنے دل پہ نازل کرنے کی کوشش کرے، یہ نزول کتاب اللہ سے میرے قلب میں ہو، تو یار ساری لیلۃ القدر نہ صحیح، کچھ حصہ تو بنا سکتا، ساری لیلۃ القدر نہ صحیح لیکن اس کا کچھ حصہ تو پا سکتا ہے کہ نزول قرآن ہو اور کتاب سے دل پر ہو۔ میں نے نزول قرآن کی بات کل بھی عرض کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیشکش کی گئی، اور آپ نے سادہ سا جواب ارشاد فرمایا کہ یہ تو جو باتیں کر رہے ہوئے تو تمہارے بس میں ہے، جو تمہارے بس میں نہیں ہے، سورج چاند بھی اگر لا کر میرے ہاتھوں پہ رکھ دو تو میں وہی کروں گا جو وحی الہی مجھے کرنے کا حکم دے۔
جو مجھ پر وحی کیا جائے۔ اگر ہم تلاوت کرتے ہیں الحمد للہ، ہمارا دل اس بات سے بھر جائے کہ کسی شے میں کوئی کمال نہیں، سارے کمالات اللہ کے، ساری خوبیاں اس واحد لا شریک کے لیے ہیں۔ اگر پھول میں خوشبو ہے تو یہ اللہ کی کرم سے ہے، دین سے ہے، عطا سے ہے۔ دوا میں شفا ہے تو اس کی عطا سے ہے۔ کہیں حسن کا کوئی جلوہ ہے تو اس کی دین ہے۔ کسی کا کچھ بھی نہیں، سب اس کا ہے۔ الحمد للہ، سب خوبیاں، سارے کمالات۔ حمد کا ترجمہ اکثر حضرات نے تعریف کیا، ہماری اردو میں بنتا بھی تعریف ہے، لیکن تعریف میں اچھی یا بری دونوں قسم کی تعریف آ جاتی۔ اس لیے وہ توفیق الہی میں نے جو ترجمہ لکھا ہے، میں نے اس میں سب خوبیاں لکھا ہے، سارے کمالات لکھے ہیں۔ جب خوبیاں ترجمہ کریں گے آپ تو اس میں کوئی غلط تعریف کا پہلو نہیں نکلے گا۔ تو نزول قرآن یہ ہے کہ ہم آج بھی اگر الرحمن الرحیم یہ ہمارے دل پہ وارد ہو، دل سمجھ جائے کہ اس جتنا دوسرا مہربان کوئی نہیں، وہی اکیلا بہت بڑا مہربان۔ کہیں مجھ سے کوئی مہربانی سے پیش آتا ہے تو وہ محض حجاب ہے پیچھے اس کی ذات سے، وہ انسان محض ایک پردہ ہے، ایک چلمن ہے، مہربانی اس کی طرف سے آ رہی۔ الرحیم، کوئی اس جیسا رحم کرنے والا دوسرا نہیں۔ مالک یوم الدین، قیامت کا منظر نظروں میں آ جائے، مخلوق کی تڑپ و بے قراری کو دیکھے اور انبیاء کے دامن میں اہل اللہ کو پرسکون دیکھے، اور کوئی اپنی حکومت، اپنے اختیار کا مدعی نہ ہو، ہر شخص، ہر نفس منتظر ہو اس کے فیصلوں کا۔ یہ بات دل میں اترے، شعور میں آئے، سمجھ میں آئے تو کچھ حصہ تو لیلۃ القدر کا بن جاتا ہے۔ ایاک نعبد، کتنا بڑا وعدہ ہے۔ کپڑے پاک کرتا ہے، وضو کرتا ہے، قبلہ رو کھڑا ہوتا ہے، پاک جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے یا مسجد میں آتا ہے، اللہ کریم کو مخاطب کر کے کہتا ہے اللہ ہم سب، ارے کھڑا تو اکیلا ہے، ہم سب کہاں سے آ گئے؟ وہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام صحابہ، تمام امتوں کے اولیاء اللہ اور تمام نیک آدمیوں کے ساتھ خود کو شامل کر لیتا ہے، کہتا ہے ہم سب صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نستعین، اور ہم سب
صرف آپ ہی سے مدد چاہتے. کتنا بڑا وعدہ. اور جب سلام پھیر کے ابھی مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے یا نکلتا ہے تو اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے. کس امید پر کہ یہاں سے مجھے نفع ہوگا یا یہ گناہ مجھے نقصان سے بچا لے گا. تو یار کہاں گیا وہ وعدہ جو تو نے بابوزو قبلہ رو کھڑے ہو کر کیا تھا؟ کہاں گئی تیری بات؟ تو اگر اس وعدے کی کیفیت کو دل میں اتار لے، دل میں اترنے سے مراد ہوتا ہے کہ پھر وہ زندگی کا معمول بن جاتا ہے. تو لیلۃ القدر تو اس نے ہر اس لمحے پالی جس لمحے سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا. تو دن میں کتنی بار وہ ویسے نہ پڑھے تو جتنی نمازیں پڑھتا ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تو ضرور پڑھتا ہے، باوضو قبلہ رو پاک لباس پاک جگہ کھڑے ہو کر. ساری باتیں پہلے اللہ کی تعریف کرتا ہے، پھر اپنی وفاؤں کے یقین دلاتا ہے، وعدہ کرتا ہے، پھر کہتے ہیں اب اللہ کرنا کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، آپ بتائیے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں جو کرنے کا صحیح راستہ ہے وہ آپ بتائیے، ہم نہیں جانتے، آپ کا کرم چاہیے. پھر متعین کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے بہت مہربانیاں کی، بڑے انعام کی. غالباً علامہ مرحوم نے کہا تھا کہ ترسم کن رسی بقا اے عربی، ترسم کہ نہ رسی بقا اے عربی ایران کی میں روی بترکستان است، کہ مجھے ڈر ہے کہ ایسا رائی تو کعبے میں نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ جس راستے پہ تو چل رہے یہ ترکستان کو جاتا ہے. تو جانا کعبے کو چاہتا ہے لیکن راستے اس پہ چل رہا ہے جو ترکستان کو جاتا ہے. باوضو پاک بدن پاک لباس پاک جگہ قبلہ رو کھڑا ہو کر عین حالت صلاۃ میں دنیا سے کٹ کر کہتے اللہ تو راستہ دکھا میں اس پہ چلوں. اور جب مسجد سے نکلتا ہے تو اپنے لیے راستہ خود تلاش کر لیتا ہے، بھول جاتا ہے اللہ کے راستوں کو. تو پھر تو بات نہ بنی، پھر تو اتنا بڑا یہ تو جرم ہو گیا، جھوٹ ہو گیا کہ باوضو قبلہ رو کھڑا ہو کر عین حالت صلاۃ میں اور اللہ سے جھوٹ بولا. تو اس پہ چلنا نہیں چاہتا، تو اپنی مرضی پہ چلنا چاہتا ہے، تو نفس کے کہنے پہ چلنا چاہتا ہے، تو شیطان کے کہنے پہ چلنا چاہتا ہے، عملاً شیطان کے کہنے پہ چل پڑتا ہے اور زبانی کہتا ہے تو مجھے راستہ دکھا. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جب باہر نکل کر جھوٹ بولتا ہے، کسی بے گناہ کو قتل کر دیتا ہے، کسی کا مال لوٹ لیتا ہے، کسی سے زیادتی کرتا ہے، تو یہ نیک لوگوں کا راستہ تھا جو تو نے مانگا تھا. میرے بھائی ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کی رسم ادا کرتے ہیں، ورنہ وہاں تو کہتا ہے غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے سے مجھے پناہ دے، ان سے بچا لے، یا جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے سے بھی بچا لے. گمراہ ہو گئے اور غضب ہو گئے، یہ دو کیوں ہیں؟ ایک ہی چیز نہیں، گمراہوں پر ہی غضب ہوتا ہے، نہیں، یہ دو چیزیں ہیں. مغضوب وہ لوگ ہوتے ہیں جو سری نافرمانی کرتے ہیں،
جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ دالین وہ لوگ ہوتے ہیں جو غلو کر لیتے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی بات سے بہت آگے بڑھ، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، غلو کر لیا، یہ گمراہی ہو گئی۔ یہودیوں نے ماننے سے انکار کر دیا، ان پر غضب الہی، یہ مغضوب ہو گئے، وہ گمراہ ہو گئے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو شریعت کی پرواہ ہی نہیں کرتے، دوسرا طبقہ ایسا ملے گا جنہوں نے ہر بات میں غلو کر رکھا ہے، زیادتی کر رکھی، نیک لوگوں میں اللہ کی صفات مان رکھی ہیں، اچھے لوگوں کے ذمہ صفات الہیہ لگا، یہ غلو ہے نا، زیادتی ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، اس کی ذات اس کی ذات ہے، اس کی صفات اس کی صفات ہے۔ تو جس سے بچنے کی دعا مانگتا ہے، باہر نکل کر اسی کی طرف بھاگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے دل پر نزول قرآن نہیں ہو رہا تھا، روا روی میں ایک عبارت پڑھ گئی۔ تو اگر قرآن کو روا روی میں پڑھے، اللہ پھر بھی کریم ہے، اسی کے صدقے اسے بخش دے، لیکن لیلۃ القدر کا مزہ نہیں پا سکتا۔ اور اگر قرآن کو اس طرح پڑھے کہ دل پر نزول قرآن ہو، تو ایک سورت فاتحہ کے ہر لفظ میں لیلۃ القدر رکھتی ہے رب کریم۔ سارے قرآن کے ہر لفظ میں، ہر آیت میں، ہر جملے میں، ہر بات میں کئی لیلۃ القدر پڑھی۔ مگر شرط یہ ہے کہ کوئی چاہنے والا تو ہو۔ اچھی بات ہے، سال میں ایک رات تو لوگ انتظار کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں۔ کیا سال میں ہم ایک ہی دن کھانا کھاتے ہیں؟ کیا سال میں ہم ایک ہی دن لباس بدلتے ہیں؟ کیا سال میں ہم ایک ہی دن پانی پیتے ہیں؟ تو میرے بھائی، یہاں تو ایسے لوگ ہیں جو دن میں 5 بار لباس بدلتے، 3 بار بدلتے ہیں، اور ایک بار تو ہر کوئی بدل لیتا ہے۔ تو لیلۃ القدر سال میں ایک بار کیوں؟ اس کریم کی عطا سے آپ کو شکایت ہے کہ ایک رات میں تو اتنی رحمت رکھتی، باقی سارا سال خلا اور بیابان بنا دیا۔ ارے اس نے تو وجہ بتائی ہے کہ لیلۃ القدر اتنی اس میں فضیلتیں ہیں، 1000 مہینے سے بڑھ کر اس کی عبادت کا درجہ ہے، اس میں فرشتے برکات لے کر نازل ہوتے ہیں، مبارک ارواح برکات الہی لے کر وارد ہوتی ہیں۔ لیکن یہ تو نہیں کہا کہ وہ سال میں ایک ہی بار ہے، یہ تو صرف قرآن نے صرف یہ بتایا ہے کہ لیلۃ القدر کا درجہ اتنا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں نزول قرآن ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب اگر کوئی دن میں 50 مرتبہ قرآن کو اپنے دل پہ نازل کرنے کی ہمت کر لے تو اسے تو ایک دن میں 50 لیلۃ القدر نصیب ہوگی۔ قرآن نے کہیں یہ
پابندی نہیں لگائی کہ ایک ہی لیلۃ القدر ہے، بلکہ لیلۃ القدر کی فضیلت بتائی اور اس کی وجہ بتائی نزول قرآن۔ تو نزول قرآن جب بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، ویسی ہی برکات ہوں گی جیسی لیلۃ القدر کی ہے۔ نزول قرآن جب بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، ویسی برکات کا نزول ہوگا جو لیلۃ القدر کی ہے۔ تو کیوں نہ ہر رات کو لیلۃ القدر بنایا جائے، کیوں نہ ہر دن کو لیلۃ القدر بنایا، کیوں نہ ہر صلات کو لیلۃ القدر بنایا جائے، جس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ کیوں نہ شب و روز ایک ایک لفظ کو دل پہ اتارا جائے۔ ہمارا ایک اور بھی مقابلہ لگا ہوتا ہے، اور یہ صحابہ کرام میں بھی تھا، یہ اچھی بات ہے کہ میں 10 سپارے روز پڑھوں گا، میں سارا قرآن کریم روز پڑھوں گا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، اچھی بات ہے۔ لیکن صحابہ کرام کو ایک خصوصیت حاصل تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے مشہور ہے کہ وتر کی ایک رکعت میں 30 پارے پڑھ کر رکوع کرتے تھے، اور بھی چند صحابہ کے اسماء مبارک مجھے یاد نہیں کہ وتر کی آخری رکعت میں، ایک رکعت میں 30 سپارے پڑھ کے رکوع کرتے تھے۔ لیکن ان میں ایک کمال اور تھا، صحبت نبوی نے انہیں وہ رنگ دے دیا تھا کہ وہ اگر 1 گھنٹے میں بھی 30 سپارے یا 3 گھنٹوں میں یا 10 گھنٹوں میں 30 سپارے پڑھ لیتے تھے۔ 10 گھنٹوں میں 30 سپارے تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، عام سی بات ہے، جو بھی قرآن پڑھنے والے حافظ ہیں ان سے پوچھ لیں، 10 گھنٹوں میں 30 سپارے پڑھنا تو عام حافظ بھی پڑھ سکتا ہے، وہ تو صحابہ تھے، ان کے وہ جتنا جلدی بھی پڑھتے تھے، ایک ایک لفظ ان کے دل پہ نازل ہوتا تھا، اترتا تھا، ان کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ بن جاتی۔ قرآن کے معنی کیا ہے؟ مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا صحابہ کرام کا عمل قرآن کے معنی ہے، اور دلیل سے قرآن نازل ہوا، حضور نے اس کا مفہوم سمجھایا، صحابہ کرام نے سمجھا، اس پر عمل کیا، اور اللہ کے نبی نے ان کے عمل کی تصدیق کی کہ یہی مفہوم ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو پھر صحابہ کا عمل ہی قرآن کا ترجمہ ہوا نا۔ تو حضور کا ارشاد یہ ہے، آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ٹھیک ہے قرآن پڑھو، لیکن یا رسول اللہ سارا روز پڑھنے سے فرمایا نہیں، یہ زیادہ ہے، میں 20 سپارے پڑھ لوں، 10 پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم 3 سپارے روز پڑھا کرو، 10 دن میں ختم ہو جائے گا، 1 مہینے میں 3 ختم ہو جائیں گے، یہ مناسب ہے کہ تمہیں آرام کا وقت بھی مل جائے گا، کام کا وقت بھی مل جائے گا، تلاوت بھی۔ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ کون کتنا پڑھتا ہے، حفاظ زیادہ پڑھتے ہیں، حضرت حافظ الرزاق صاحب پڑھا کرتے تھے، حافظ غلام جیلانی اپنی آخری بیماری مرض الموت میں بھی 10 سپارے روز منزل پڑھا کرتے تھے۔ حافظوں پر تو اللہ کا ویسے انعام ہے کہ انہیں ازبر ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہتے۔ تو مناسب تعداد جو حضور نے فرمائی وہ یہ ہے کہ 3 پارے روز پڑھ لیے۔ لیکن صحابہ اگر 30 پارے بھی پڑھتے تھے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ایک ایک لفظ ان کے قلب پہ نازل ہوتا تھا۔ ہم 1 سپارہ 1 رکوع بھی پڑھیں تو جس طرح اخبار پڑھتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں، شاید اس میں دلچسپی زیادہ ہو، قرآن میں کم ہوتی ہے، کر کے تو ہم بند کیا، چوما اور رکھ، کوئی پتہ نہیں کیا پڑھا، کوئی پتہ نہیں اس کا مفہوم کیا تھا، کوئی پتہ نہیں یہ آیت کیوں نازل ہوئی، ہم سے کیا چاہتی ہے، تو وہ پڑھنا تو نہ ہوا۔
پڑھنے کا مزہ تو جب ہے کہ حرف حرف دل پہ اترے، اور جب دل پہ اترتا ہے تو زندگی کو اس کا عملی نمونہ بنا دیتا ہے، چلتا پھرتا بندہ قرآن کی تفسیر بن جاتا ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کرام میں بھی اختلافات تھے، فروعات میں، تشریحات میں، لیکن وہ اتنے خوبصورت اختلافات تھے کہ ایک بات کے اگر 3 پہلو ہیں تو وہ 3 لوگوں نے 3 طرح سمجھے، گویا اس کے تینوں پہلو واضح ہو گئے۔ وہ رحمت تھی، اسے حضور نے رحمت قرار دیا۔ کیا عجیب لوگ تھے کہ جن کو اختلاف کو بھی حضور نے رحمت قرار دیا ہے۔ وہ اختلاف قرآن کی حد سے باہر نہیں جاتا تھا، اس کے اندر اس کی تشریحات میں ہوتا تھا۔ تو میں بات کر رہا تھا لیلۃ القدر کی، غالباً آج 23ویں تراویح ہے، ہاں رات 23ویں ہے نا، تو کچھ لوگوں کو انتظار ہونا چاہیے۔ ہر جو ہے تاک رات، ساری راتیں شب بیداری کرو، تاک رات کو ضرور کو جتنی ہمت ہے، جتنی دیر جاگ سکتے ہو ذکر کرو، تلاوت کرو، اللہ کرو۔ لیکن اگر قرآن کو دل پر نازل کرنے کی اٹکڑ آ جائے تو زندگی کا ہر لمحہ لیلۃ القدر بن سکتا۔ جب جب کوئی لفظ آپ کے دل میں اترے گا، اس کا مفہوم سمجھیں گے، پھر دل طے کر لے گا کہ اب اس کے مطابق عمل کرنا ہے، یہ نزول ہوگا، جس میں 2 باتیں ہوں گی نزول میں۔ ایک یہ کہ اس کا مطلب سمجھ آ جائے، دوسری یہ کہ دل طے کر لے کہ اب میں نے ایسا ہی کرنا ہے جیسا قرآن نے کہا ہے۔ تو یہ ہوگا نزول قرآن۔ نزول قرآن جب جب ہوگا لیلۃ القدر بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ کریم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بغضبک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ